السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، جو ہمارے چینل کو نئے آئے ہیں ضرور وہ سبسکرائب کر لینا اور بازو کے بیل آئیکن کو دبا لینا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر لینا، دوسروں تک نیکی کی امید رکھ کر شیئر کر لینا۔ محترم بزرگ اور عزیز دوستو، آج ہمارا ٹاپک ہے کھاؤ پیو اسراف نہ کرو۔ آج دنیا کی حالت ایسی ہے کہ ساری دنیا کا 1/4 پاؤ حصہ بھوکا ہی سوتا ہے، اور 1 پاؤ حصہ دن میں کوئی ایک وقت اس کو صحیح معنی میں روٹی مل جائے تو بڑی بات ہے۔ آدھا حصہ یہی لوگ 3 ٹائم کھاتے ہیں۔ آج اللہ تبارک و تعالی ہم کو رہنے کے لیے سر کے اوپر چھت، کھانے کے لیے کچھ روٹی، اپنی عزت بچانے کے لیے کپڑے دے رکھے ہیں، تو اللہ کو ہم لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا ہے کہ آج کے زمانے میں کئی لوگوں کو وہ چیز نہیں ہے یا بہت تکلیف سے ان کو ملتی ہے۔ جو چیزیں، جو نعمتیں رب العالمین انسان کو دیا ہے، وہ نعمتیں وہ بندہ سمجھتا ہے کہ صرف میرے لیے ہے، یہ صرف میرا ہے۔ میرے جاننے والے میں سے ایک ہے، مالدار آدمی ہیں، ان کو کئی بار میں سمجھا بھی دیا، کچھ بدل بھی لیے، لیکن اور بھی کچھ ان کے پاس یہ برائی ہے۔ ان کے گھر میں اتنا پکاتے کہ جو ان کی بلڈنگ میں رہنے والے سب کھا سکتے ہیں، دونوں شوگر پیشنٹ۔ تو چپ کے ایک اسپون اس میں سے تھوڑا کھا لیے، اس میں سے تھوڑا کھا لیے، تو باقی جو بچے گا تو اس گھر میں کام کرنے والوں کے لیے اجازت نہیں کہ وہ اس میں سے لے کر کھائے۔ دوپہر پہ پکے گا، پھر رات کو دوسرا پکے گا، تو یہ دوپہر کا کھانا دوسرے دن دوپہر کو ہی ان کو بولیں گے کہ اس میں کچھ بچا ہے تو تم اٹھا لو یا تو باقی پھینک دو۔ اگر تم کو دینا ہی ہے، تم کھا کر جب بچا تو اسی وقت دے دیتے جب وہ مال اچھا ہوتا، دینے کے لیے دل نہیں۔ تو ایسا ہر وقت میں ان کے یہاں سے ہزاروں روپے کا مال کھانا بیکار ہوتا ہے۔ سمجھا کر کچھ اب بدل گیا ہے، اور وہ بھی ایسا بدلا ہے کہ دینے کے قابل تو نہیں ہوئے وہ لوگ، پکانے میں کچھ کمی کر لیے۔ ابھی تک ان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کی توفیق نہیں دیا، شاید ان کے دلوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دیا ہے۔ یہ میرا بیان وہ سنتے بھی ہوں گے، میں یہ بات ان سے سامنے ہی کئی بار کہہ چکا ہوں۔ شاید ان کے دلوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دیا ہو۔ اور ایک میں راز کی بات کہوں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کو دینے کی توفیق دیتا ہے تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بھلائی چاہتا ہے، اور جس کی برائی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہو اس کے ہاتھ سے کبھی کسی کو صدقہ دینے کی توفیق ہی نہیں دے گا۔ صدقہ ہی ایک ایسی چیز ہے، دوسروں کو مدد کرنا ہی ایک ایسی چیز ہے، تمہارے قضاء و قدر کو بدل دینے والی ہے۔ اور اس کے بعد دعا، جب پہلا کام تم کرو گے، دوسرا کام سامنے والا جو تم سے لینے والا ہوگا وہ کرے گا، دعا کرے گا، اللہ تمہیں بھلا کرے، اللہ تمہارا پورا کام آسان کرے۔ تم دینے جب لگو گے تو سامنے سے دعا تمہیں آنے لگے گی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، تمہیں کچھ بھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ دینا چاہتا ہے، کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صدقے کی توفیق دے گا، جس کی بدولت آپ کو روکے گا، سامنے سے آنے والی دعا کے ذریعے تمہارے گھر بھلائی آئے گی۔ یہ راز کی بات ہے۔ تم جتنا کھانا چاہتے ہو تم کھاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر کوئی انسان کنجوس بن کے اپنے پیٹ کو بھوکا رکھتا ہے، اگر کوئی انسان اپنے بچوں کو بھوکا رکھتا ہے، اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو بھوکا رکھتا ہے، کنجوس ہے، تو اللہ کے حکم کے خلاف کرنے والا ہے۔ اس دنیا میں چاہے وہ عقل مند مانا جائے، قیامت کے دن وہ بہت بڑا بیکار بیوقوف ہے قیامت کے حساب سے، جو یہ کام کر کے آتا ہے۔ پہلے بیوی بچے ہی اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمارا حق ادا نہیں کیا۔ تمہیں جتنا کھانا ہے، تم نے جتنا ضرورت ہے، جتنا تمہارے طبیعت کو شوٹ ہوتا ہے، چاہیے
زیادہ کھانے والے ہیں تو کھاؤ، کم کھانے والے ہیں تو کم کھاؤ۔ سامنے والے کو دیکھ کر تم بھی زیادہ لے کے بیکار مت کرو۔ اسراف کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لینا ہے۔ اللہ کبھی اسراف کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ جو بھی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیا ہے، کھانے کی چیزیں ماکولات میں سے ہو، مشروبات میں سے ہو، ملبوسات میں سے ہو، کھانے کی چیزوں میں سے ہو، پینے کی چیزوں میں سے ہو، پہننے کی چیزوں میں سے ہو، استعمال کرنے والی چیزوں میں سے ہو، تمام چیزوں میں اسراف ہے۔ جتنا تمہیں ضرورت وہ کرو۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر ہم غور کرنا چاہیے۔ تم جتنا کھانا چاہتے کھاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر اللہ کے حکم کو تم بجا نہیں لائے تو اللہ ضرور پوچھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صحت دیا ہے، عافیت دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، اللہ تم سے یہی چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ جو تمہیں دیا ہے تمہارے جاتے باقی دوسروں سے شیئر کرنے لگو۔ وہ دوسرے کون ہیں؟ پہلے تمہارے رشتہ دار، اپنے ساتھ پیدا ہونے والے بھائی بہن، رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، بستی والے، محلے والے، اس کے بعد دور۔ اور ایک راز کی بات میں کہتا ہوں، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر اپنی عزت کمانے کے لیے، اپنی شہرت بڑھانے کے لیے دوسروں کو اگر تم مدد کرتے بھی رہیں، اس سے آنے والا جو نیکیاں ہیں، فائدہ ہے، اپنوں کو نہ دینے کی وجہ سے ان کے دل میں پیدا ہونے والے تکلیف کے برابر، تکلیف کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ یہ بات، یہ افسوس، یہ ان کا سوچ تمہاری زندگی کو پلٹ ڈالے گی، امیر سے غریب ہو جاؤ گے۔ دوسروں کو دینے لگو، دوسروں سے دعائیں حاصل کرنے لگو۔ اسلام یہی ہے کہ تم سلام کرتے رہو، دوسروں سے بھلائی چاہتے رہو، دوسروں کو بھلائی چاہتے رہو، دوسروں کو مدد کرتے رہو، دوسروں سے دعائیں لیتے رہو، دعائیں دیتے رہو، بس اتنا ہی۔ باقی جو نمازیں، زکوٰۃ، حج جو بھی ہیں، یہ تمام اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس کے پکڑ میں رکھنے کے لیے کہ تم میرا بندہ ہے، یہ جس کا احساس تجھے ہونا، تو روزانہ یہ کام کرتے جا۔ ارے 5 وقت نماز پڑھنے کے باوجود کچھ تکلیف آتی ہے تو فوراً اللہ کا نام یاد نہیں آتا۔ اگر تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیتے تو تم کب زندگی میں اللہ کو یاد کرو گے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی، ہم اس کے بندے ہیں جس کا یہ احساس ہمیں ہونی چاہیے۔ وہ احساس دلانے کے لیے باقی تمام احکامات ہے۔ ان احکامات ادا کرنے کی وجہ سے اللہ کا کچھ بڑھتا گھٹتا نہیں۔ نماز پڑھ لی اللہ کا کچھ بڑھ گیا، نماز نہیں پڑھے اللہ کا کچھ گھٹ گیا، نہیں۔ جو بھی احکامات ہم بجا لاتے ہیں، یہ تمام اس احساس کو بچا کے رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم پر فرض کیا ہے۔ اصل تو اس کے بندوں کے ساتھ ہم کیسا چل لیتے ہیں۔ تو اس لیے خوب کھاؤ، خوب پیو، لیکن اسراف ہرگز مت کرو، اسراف ہرگز مت کرو۔ اسراف کرنے سے نقصان یہ ہوگا، اسراف کرنے سے نقصان یہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اسراف کرنے والوں کو ہمیں اپنی ذمہ داری سے نکال دیتا ہے۔ جسے اللہ تبارک و تعالی اپنی ذمہ داری سے نکال کر انہی لوگوں کے ذمے اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے، یہ لوگ اپنی ضرورت بھی ادا نہیں کر پاتے۔ اپنی ضروری چیزیں، کھانا پینا، علاج کروانا، اس کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے۔ اپنے پیٹ کو مار کے، اپنے گھر والوں کے پیٹ کو مار کے جو بلڈنگ بنا لیتے ہیں، تو آخر زمانے میں انہی بلڈنگوں کو بیچ کر ان کا علاج کروانا پڑتا ہے۔ وہ علاج کرنے کے باوجود بھی یہ بچتے نہیں۔ وجہ، اللہ کے بندوں کے ساتھ تم اچھا نہیں کیا، تمہارے ساتھ کبھی اللہ اچھا نہیں کرے گا۔ بس اتنی ہی فلسفی ہے۔ تو اس لیے خوب کھاؤ، خوب پیو، اسراف مت کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسراف کرنے والوں کے سائے سے بھی بچائے، اسراف کرنے والوں سے بھی بچائے، ہمیں اسراف کرنے سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔